السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب جاننے والے ہیں جس نے تاریخ دانوں، ماہرین معاشیت اور سیاستدانوں کو برسوں سے متوجہ رکھا ہے۔ آخر یورپ دنیا کے طاقتور اور ترقی یافتہ خطوں میں کیسے شامل ہوا؟ کیا یہ صرف قسمت تھی یا اس کے پیچھے صدیوں کی محنت، سائنس، تعلیم اور مضبوط نظام موجود تھا؟ آئے پوری کہانی شروع سے جانتے ہیں۔ آج کا یورپ بہت جدید نظر آتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ تقریباً 1000 سال پہلے یورپ دنیا کا امیر ترین خطہ نہیں تھا۔ اس وقت ایشیا، خصوصاً چین، ہندوستان اور مشرقی وسطی تجارت عالم اور دولت میں بہت آگے تھے۔ یورپ کے بشتیر لوگ دیہات میں رہتے تھے، سڑکیں خراب تھی، تعلیم محدود تھی اور اکثر ممالک آپس میں جنگیں لڑتے رہتے تھے۔ 14ویں صدی میں اٹلی سے ایک نئی تحریک شروع ہوئی جسے نشاط ثانیہ کہا جاتا تھا۔ لوگوں نے علم، فن، فلسفہ اور سائنس میں دوبارہ دلچسپی لینے شروع کیا۔ اس دور میں عظیم مسور سائنسدان اور مفکر سامنے آئے۔ نئی سوچ نے لوگوں کو سوال پوچھنے اور تحقیق کرنے میں ہمت دی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے یورپ کی ترقی کا راستہ کھولا۔ اس کے بعد سائنسی انقلاب آیا۔ سائنسدانوں نے کائنات، زمین، طب، ریاضی اور فزکس پر تحقیق شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر بات کو ثبوت اور تجربے سے پرکھ کر جانا چاہیے۔ یہ سوچ آج بھی جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ 18ویں صدی میں برطانیہ میں صنعتی انقلاب شروع ہوا۔ کارخانے بنے، باپ کے انجن ایجاد ہوئے، ٹرینیں چلے، مشینوں نے ہاتھ سے ہونے والے کام بہت تیز کر دیا۔ پیداوار بڑھی، روزگار پیدا ہوا اور تجارت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس دور نے جدید معیشت کی بنیاد رکھی۔ یورپ نے تعلیم پر مسلسل سرمایہ کاری کی۔ یونیورسٹیاں مضبوط بنی، سائنسدانوں کو سہولتیں ملی اور نئی ایجادات سامنے آئے۔ اس وجہ سے یورپ ٹیکنالوجی میں دنیا سے آگے نکل گیا۔ اس کے بعد قانون کی حکمرانی۔ کامیاب ممالک صرف دولت سے نہیں بنتے بلکہ مضبوط قوانین سے بنتے ہیں۔ یورپ کے کئی ممالک میں عدالتیں مضبوط ہوئی، بدعنوانی کم کرنے کی کوشش کی گئی اور سرمایہ کاروں کو تحفظ ملا۔ اس کاروبار پلا کھلا۔ یورپی ممالک نے سمندر کے ذریعے نئی دنیا دریافت کی۔ انہوں نے ایشیا، افریقہ، امریکہ تک تجارتی راستے قائم کیے۔ اس تجارت سے بے شمار دولت یورپ پہنچی۔ اس کے بعد نوبدیاتی دور آیا، لیکن تاریخ کا ایک اہم اور مشکل پہلو بھی ہے۔ بہت سی یورپی طاقتوں نے ایشیا، افریقہ اور امریکہ کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا۔ ان علاقوں کے وسائل، دولت اور محنت سے یورپ کو فائدہ پہنچا، جبکہ مقامی آبادیوں کو اکثر نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لیے یورپ کی ترقی کی کہانی میں نوبدیاتی نظام کا کردار بھی شامل ہے، جس پر آج بھی دنیا بھر میں بحث ہوتی ہے۔ 20ویں صدی میں یورپ نے 2 خوفناک عالمی جنگیں دیکھی۔ لاکھوں لوگ مارے گئے اور شہر تباہ ہو گئے۔ لیکن جنگوں کے بعد یورپی ممالک نے ایک دوسرے ساتھ تعاون کا فیصلہ کیا تاکہ مستقبل میں ایسی تباہی دوبارہ نہ ہو۔ آج یورپ کی کامیابی کی چند بڑی وجوہات یہ ہے: اعلیٰ معیار کی تعلیم، مضبوط صحت کا نظام، جدید ٹیکنالوجی، قانون کی حکمرانی، تحقیق اور اختراع، مضبوط معیشت، بین الاقوامی تجارت، نسبتاً مستحکم ادارے۔ اس وجہ سے دنیا بھر کے لوگ تعلیم، ملازمت اور کاروبار کے لیے یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ کیا یورپ کامل ہے؟ یورپ کو بھی کئی مسائل کا سامنا ہے، جیسے مہنگائی، بڑھتی ہوئی عمر رسیدہ آبادی، غیر قانونی امیگریشن، بعض علاقوں میں بے روزگاری، توانائی کے مسائل۔ اس لیے کوئی بھی خطہ مکمل طور پر مثالی نہیں ہوتا۔
اس میں ہمارے لیے ایک سبق پڑا ہے۔ اگر کوئی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو صرف قدرتی وسائل کافی نہیں ہوتے۔ اصل ترقی ان چیزوں سے آتی ہے جس میں شمار ہوتا ہے معیاری تعلیم، دیانتدار نظام، قانون کی حکمرانی، تحقیق اور سائنس، محنت، عمل، طویل مدتی منصوبہ بندی۔ دوستو، یورپ ایک دن میں ترقی یافتہ نہیں بنا۔ یہ سفر کئی صدیوں پر مشتمل تھا، جس میں تعلیم، سائنس، صنعت، تجارت، مضبوط اداروں اور بعض اوقات نوبتیاری تاریخ جیسے عوامل شامل رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔